السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب قتل کیا تم نے نفسن ایک جان کو، فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا پس جھگڑا کیا تم نے اس میں، واللہ اور اللہ مخرجن نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جو تھے تم چھپاتے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ کہا ہم نے مارو اس کو، بِبَعْضِهَا اس کا بعض حصہ، کذالک اس طرح، یحیی اللہ الموتیٰ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون شاید کہ تم عقل کرو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ اے بنی اسرائیلیو، ابھی بھی تم اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کی ذات مارنے پر بھی قادر ہے اور زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ابھی بھی تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے تو واضح دلیل تمہارے سامنے پیش ہو گئی ہے کہ ایک مردہ زندہ ہوا ہے، اور اس کے بارے میں جو تم جھگڑا کر رہے ہو اسی نے خود ہی زندہ ہو کے تمہیں بتا دیا۔ اور اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زبان لگائی گئی، کچھ کہتے ہیں کہ ان کی دم لگائی گئی، کچھ کوئی سوال کوئی، لیکن اللہ عالم بمرادی، اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے گائے کا کون سا حصہ اس کو لگایا۔ اللہ نے بس ان کو یہ حکم دیا تھا کہ گائے کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دو تو وہ جی اٹھے گا اور تمہیں جواب دے دے گا، اور اسی حکم کے مطابق انہوں نے ایسا کیا اور وہ جی اٹھا، اور اس نے پھر ان قوم کو بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ اور اے بنی اسرائیلیو، یہ تمہارے لیے بہت عبرت والی چیز ہے کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھانے پر بھی قادر ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم عقل کرو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور یہودیت چھوڑو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپناؤ۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیہ پس وہ، کالحجارہ پتھروں کی مانند، او اشد قسوہ یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، او یا اشد زیادہ سخت، وَإِنَّ بے شک، من الحجارات بعض پتھروں میں سے، لما يتفجر منه الانہار پھوٹ نکلتی ہیں اس سے نہریں، وَإِنَّ منها بے شک بعض پتھروں میں سے بھی، لما يشقق پھٹ پڑتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ پس نکل آتا منہ الماء اس سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا بے شک بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں، لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ البتہ جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ نہیں ہے بے خبر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کی دل کی سختی کو بیان کیا کہ اے بنی اسرائیلیوں، اتنا بڑا واقعہ تمہارے سامنے رونما ہوا اور تم نے عبرت نہیں پکڑی، بلکہ تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں جیسے ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ بعض پتھر جو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور پانی وہاں سے نکل آتا ہے، بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے کتنی ہی پیاری بات واضح کر دی کہ اے لوگو، پتھروں کی طرح سخت نہ ہو، پتھروں میں بھی یہ چیز محسوس کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور پتھروں کی اقسام سے بھی زیادہ، پتھروں سے بھی زیادہ تم سنگ دل ہو گئے ہو، اور جو
نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے تم، اور اس بات پہ اگری نہیں ہو رہے کہ اللہ رب العزت مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ رب العزت تو ہماری کسی بھی حرکت سے بے خبر نہیں ہے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر خلوت میں ہوں جلوت میں ہوں تو اللہ رب العزت سے ہر وقت ڈرتے رہیں۔ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا تو ہمیں اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سے ڈرنے والا بنا دے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون کیا پس تم، تطمعون تم طمع کرتے ہو، ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائیں، لکم تمہارے لیے، وقد کانا تحقیق تھا، فریقون ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوا اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون اور وہ خود جانتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ اے مسلمانوں مومنوں کہ تم طمع کرتے ہو کہ یہودی ایماندار ہو جائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، حالانکہ ان میں ایک ایسا بھی گروہ تھا جو قرآن کو سنتا تھا اور سمجھتا تھا، اور اس کے بعد سمجھنے کے بعد اللہ کے کلام کو سننے کے بعد پھر اس کو بدل ڈالتا تھا، اور جو اس کا دل چاہتا تھا وہ ہر چیز کو بدل دیتا تھا، رد و بدل کر لیتا تھا، اور رد و بدل کر کے دنیاوی مفادات کے لیے اس کو آگے دے دیتا تھا کہ لوگوں یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ تحریف بدلنا معنوی لحاظ سے بھی تھا اور لفظی لحاظ سے بھی تھا۔ تورات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں موجود تھی ان کو وہ اپنی طرف سے من گھڑت میں بدل کے لوگوں کے سامنے غلط پیش کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کو تم چاہتے ہو کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، وہ مسلمان ہو جائے، تمہاری یہ خواہش ہے کہ وہ ایماندار بن جائے، یہ کیسے بن سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو جاننے کے باوجود بھی آندھے بنے ہوئے ہیں اور خود اس میں رد و بدل کرتے ہیں، رد و بدل کر کے لوگوں کے سامنے غلط روایات کو اور غلط عقائد کو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط جو انہوں نے خوبیاں بیان کی تھی انہیں غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تاکہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، اور کیونکہ وہ خود تو جانتے تھے، اللہ کہتے ہیں وہ خود تو جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ ہم حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے حق چھپانے سے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا اور جس وقت، جب، لَقُوا ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، جس وقت، خلا علیحدہ ہوتا ہے بعض ان کا، الی بعض ان طرف بعض کی، قالو کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما فتح اللہ علیکم جو کھول دی اللہ نے تم پر، لیحاجکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے بارے میں، بھی اس دلیل کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بعض یہودیوں کے منافقانہ رویے کو، کردار کو بے نقاب کیا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے آتے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے، اور مسلمان جو تھے وہ بہت ہی دین میں دلچسپی رکھنے والے تھے، وہ ان سے پوچھتے
کہ تمہاری کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو وہ آپ کو آپ کی صداقت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں صحابہ کرام کو بتاتے، اور جب وہ بتا دیتے تو جب علیحدہ ایک دوسرے کو ملتے اپنے سرداروں سے بھی، تو وہ کہتے جو تمہارے پاس دلیل موجود ہے وہ تم کیوں دیتے ہو، جو اللہ نے تمہیں باتیں بتائی انہیں کیوں بتاتے ہو، یہ حجت اور دلیل تم خود ہی دے رہے ہو، اور اسی دلیل کے ذریعے وہ اللہ رب العزت سے جھگڑا کریں گے، اور پھر تمہارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم خود ہی ہر ایک چیز ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہو، اور جس کے ذریعے وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ اس چیز کو جانتے تھے، جاننے کے باوجود بھی وہ اپنے منافقانہ رویے کو ظاہر کرتے تھے، حالانکہ میرے پیغمبر پوری امت کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اللہ رب العزت ہمارا اتقاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قائم دائم رکھے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ اولا کیا، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور انہی میں سے ہیں، بعض ان میں سے، امیون ان پڑھ ہے، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، کتاب کو، الا مگر، امانیہ ان کی آرزویں ہیں، وَإِنْ نہیں ہے وہ، وَإِنْ اور نہیں ہم وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے ہیں۔ پیچھے ان آ جائے، ماں آ جائے، آگے الا آ جائے تو ان کے معنی نہیں کے ہوتے۔ وَإِنْ اور نہیں ہے ہم وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہودی جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے کہ تم نے باتیں انہیں کیوں بتائی، اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے، وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر ہی وہ انہیں مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے، مسلمانوں پر ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں، رہے ان کے ان پڑھ لوگ، وہ تورات کو تو جانتے ہی نہیں تھے، مگر ان کی آرزویں تھیں اور گمان تھا جس پر ان کا گزارا ہوتا تھا، اور ان کے علماء نے انہیں یہ بتلایا ہوا تھا کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو چند دن جائیں گے، اور ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے، جیسا کہ آج کے مسلمانوں کو بھی ان کے علماء نے ایسے ہی حسین جالوں اور فریب میں پھنسایا ہوا ہے، اور وعدے دیے ہوئے کہ ہم فلاں کے بیعتی ہو جائیں گے، اور فلاں سے بیعت کر لیں گے، اور فلاں ہمارے پیر، ہمارے بزرگ ہمیں چھڑوا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ جس کو چاہیں گے اور جس سے چاہیں گے سفارش کروائیں گے، ہر کوئی سفارش نہیں کرے گا، یہ اللہ رب العزت کو ہی علم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ پر ہی یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ فویل للذین ویل ہے، ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون وہ لکھتے ہیں، کتاب کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ بیچیں، بہ اس کو، یعنی ان آیتوں کو، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت میں۔ فویل لہم
پس ویل ہے، ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز سے، کتبت لکھا، ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں، افسوس ہے، ویل ہے ان کے لیے۔ یہ یہودیوں کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے اور بے باک ہو کے لوگوں کو باور کراتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے۔ اور ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا مصداق سچائی یہی ہے کہ صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی کمائی اور ان کے دھوکے کو اس چیز سے تعبیر کیا ہے کہ ان کی کمائی بھی ویل افسوس والی اور ان کا ٹھکانہ بھی افسوس والا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ وقالوا اور کہا انہوں نے، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی لگے گی ہم کو، النارا آگ جہنم کی، الا ایاما معدودہ مگر چند دن گنتی کے۔ کل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے پکڑا ہے عند اللہ اللہ کے پاس یا اللہ کے نزدیک، عہدن وعدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کو، ام تقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی اور 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا تھا؟ یہ غلط ہے، اس کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہوا، یہ صرف تمہارا اپنا ہی وعدہ ہے اور تم اپنے منہ سے کہتے ہو، اللہ پر وہ بات بناتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں کہ اللہ نے کس کو کتنی دیر جہنم میں رکھنا ہے اور کتنی دیر نہیں رکھنا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدے پہ مضبوط رکھے، آمین۔ قولیہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔